الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور تیسری آیت ہم نے کچھ کر لی تھی، کچھ رہ گئی تھی۔ ہم نے سورہ البقرہ کے بارے میں کچھ باتیں آغاز میں کر لی تھی، تمہیدی یہ بات بھی کر لی تھی کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور ایمان بالغیب کے معنی بھی ہم نے سمجھ لیے تھے، اور نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرنا اس کے معنی کر رہے تھے کہ وقت ہو گیا تھا۔ یؤمنون بالغیب اور ھدی للمتقین، تھوڑا تھوڑا بات کو دہرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ سلسلہ کلام جڑ جائے۔ ہدایت متقین کے لیے ہے، یعنی بنیادی تقوی یہ ہے کہ آدمی حق بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہو۔ اگر یہ بنیادی تقوی موجود نہیں ہے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ حق بات کا اعتراف کرنے والا آدمی بنیادی طور پر متقی ہوتا، اپنی غلطی کو مان لینے والا، اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہونے والا، یہ آدمی متقی ہے۔ اگر ایسا تیار نہیں ہے تو وہ متکبر ہے، مغرور ہے، بہرحال متقی نہیں ہے۔ تو خاص سائنس کی بات ماننی ہو یا قرآن و حدیث کی بات ماننی ہو، ہر صورت میں یہ بات واضح ہے کہ جو آدمی کا رویہ ہے وہی اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے پر ابھارتا ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر سچائی کو ماننے والے نہیں ہیں تو سائنس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ سچائی کو بجائے کسی اور چیز کا سہارا لینا چاہتے ہیں یا اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ سائنس ہو، فلسفہ ہو، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اصول صرف قرآن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر سچائی کے لیے یہی اصول ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ یہ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے کہ دکھاؤ تو ثابت کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سائنس بھی 70-80% ان چیزوں کو مانتی ہے جو اندیکھی ہے۔ تو اندیکھی چیزوں کو ماننا یہ عقلی رویہ ہے، علمی رویہ ہے، سائنٹیفک رویہ ہے۔ صرف آپ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ثبوت اگر فراہم کر دیا جائے تو بس کافی ہے۔ تو اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، وحی کو ماننا، جنت اور دوزخ کو ماننا، قیامت کو ماننا، یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہیں۔ نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر بنیادی بات ہم نے کر لی تھی، لیکن یقیمون کے اوپر بات نہیں کی تھی۔ نماز کو قائم کرنے والے، اقامہ یقیمو کا مطلب ہے کسی چیز کو سیدھا رکھنا، درست رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خراب نہ ہونے دینا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو ان سارے معنی کے اعتبار سے بچا کر رکھیں، خرابی سے، ضائع ہونے سے۔ نماز ضائع ہونے کا مطلب ہے چھوڑ دی، پڑھی نہیں، اور نماز صحیح رکھنے کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھی یا وقت کا خیال نہیں رکھا، یہ ساری چیزیں اس کے۔ تو اس لیے پھر اردو میں اس کا اچھا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی پوری توجہ دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ ہماری جو نماز ہوتی ہے وہ بس کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے، تو ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جس کا ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں اس کے اندر اکٹھی اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں کہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے جو اس میں سے رزق دیا ہے اس میں سے۔ یہ دو پہلو اس میں آ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری کمائی میں سے نہیں مانگ رہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے مانگ رہے ہیں، اسی میں سے خرچ کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے احسان اور شکر مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو مما رزقناہم کے دو پہلو ہیں، دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ نے دیا ہے اسی میں سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے کہ تم نے کوئی کارنامہ کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر میں مثلا کما کے لایا ہوں اور میرا بھائی تقاضا کرے تو یہ تقاضا غلط ہوگا۔ ہاں، میرے بھائی نے مجھے پیسے دیے ہوں اور وہ تقاضا کرے یار 10 روپے جو میں نے پیسے دیے تھے اس میں سے دے دو مجھے، تو یہ اتنا مشکل مطالبہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے رزق دیا ہے
تو اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کی شکر گزاری میں اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو کرو۔ ایک اور پہلو میں نے واضح کیا تھا مختصر طور پر کہ ہماری فطرت میں جس ہستی کو ہم خدا مانتے ہیں اس کے ساتھ ہم دو طرح سے جڑتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس کو برا نہ مانیے گا، مثال دینے کے لیے محبت جب کسی نوجوان کو کسی سے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے گن گاتا ہے، اس کے گلیوں کے چکر لگاتا ہے، اور مما رزقناہم ینفقون، اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اس کو خرچ کر کے دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو خدا سے محبت اس سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو یہ دونوں جذبات وہاں، تو نماز اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنی لگن کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اپنے والہانہ محبت کا، اپنی عقیدت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس دوسرے طریقے سے اللہ کی راہ میں دے کر یا خرچ کر کے اپنا کرنا، اظہار عقیدت اور اظہار بندگی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بندگی کے گویا سمجھ لیجئے کہ ہماری اندر کی جو بندگی کی فطرت ہے اس کا دو صورتوں میں لازمی اظہار ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ جو متقی ہیں، جن کو قرآن مجید ہدایت دے رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان، غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو مانتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہود کے اندر سے کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے تھے، یہ ان کا بیان ہے اصل میں، لیکن دیکھا جائے تو سارے صحابہ اس میں شامل ہیں اس اعزاز میں جو یہاں مل رہا ہے، لیکن چونکہ مخاطب اس سورہ میں یہود کو بنایا گیا ہے، آگے چل کر یا بنی اسرائیل کہہ کے واضح ہو جائے گا، لیکن تمہید میں ہم جامع رکھ سکتے ہیں اور اس کو خاص بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ پر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، یہ اب آگے چل کر واضح ہوگا کہ یہود میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور آپ کی بات ماننا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی ہدایت ان کو ملے گی جو اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز ہر ایک کو ماننا ہے، خواہ آپ پر نازل ہو یا آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہاں سے ختم نبوت پر بھی آج ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطالبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے کتابوں پر ایمان کا مطالبہ ہے، بعد میں کوئی مطالبہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی دعویٰ کرے بھی تو ہم ماننے پہ مکلف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم آپ پر نازل ہونے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزیں اور آپ سے پہلے چیزوں پر ایمان لائیں گے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ جو لوگ ہیں جو متقی ہیں یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ دو لفظ یہاں بہت اہم ہیں، ایمان اور یقین۔ ایمان جیسے ہمارا ایمان ہے پاکستانی مسلمانوں کا، یہ یقین کے درجے کا ایمان نہیں ہے۔ ہمیں بس اطلاع ہے کہ اللہ ہے، ہمیں بس اطلاع ہے کہ آخرت ہونی ہے، ہمیں بس ایک اطلاع ہے کہ یہ معاملات ہونے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ بھئی یقینی حالت ہے ہماری۔ تو یہ بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے انشاءاللہ، قابل قبول ہوگا، لیکن ایک ہے یقین کے درجے کا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ چھت گرنے والی ہے، میرے اس جملے پر آپ کا یقین نہیں ہے، بیٹھے رہیں گے۔ جب میں یقین دلا دوں گا تو یہاں نہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو یقین کا اور ایمان کا فرق یہ ہے کہ ایمان یقین کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہونی ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس لیے آخرت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ یقین نہیں ہے کہ چھت گر جائے گی اس لیے بیٹھے ہوئے، باوجود اس کے کہ اس کا امکان ہے کہ گر جائے۔ تو اس طرح سے یقین جو ہے وہ مجھے عمل پہ ابھارتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ قرآن مجید سے زیادہ فیض اٹھا سکیں گے۔ اب یہ جتنی صفات یہاں، جتنی چیزیں متقین کی یہاں بیان ہوئی ہیں وہ دوبارہ نوٹ کر لیجئے۔ پہلی چیز یہ متقی ہیں، دوسری یہ کہ یہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں،
5واں یہ کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اس کو مانتے ہیں. 6واں یہ کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں. 7واں یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو باقی 2 گروہ جو ایمان نہیں لائے ان میں موجود نہیں تھی. یہود کے وہ گروہ جو ایمان نہیں لائے قرآن مجید پر، ان میں یہ 7 کی 7 صفات موجود نہیں تھی. وہ ان کا مطالبہ آگے آئے گا کہ یعنی متقی نہیں تھے. آگے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ حضرت موسیٰ نے کچھ حکم دیا، عمل کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا کوئی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں. حتی نر اللہ جہرتاً، تو حتی نر اللہ جہرتاً وہ ایمان بالغیب کے الٹ ہیں. وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں، زکوٰۃ کھا جاتے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. نمازیں قرآن مجید بتا دیا ہے کہ اضاء الصلاۃ، وہ نماز ضائع کر رکھی تھی. اور اللہ نے پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنے اوپر جو نازل چیزیں ہوئی ہیں اس کو تو مانتے ہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اس کو بھی نہیں مانتے. تو یہود جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں مانا، بنی اسرائیل جنہوں نے قرآن مجید کو نہیں مانا، ان کے اندر یہ 7 صفات موجود نہیں تھی. اس لیے یہ ایک طرح سے آئینہ ہے اہل کتاب کو، اور آج ہمارے لیے بھی آئینہ ہے کہ قرآن مجید سے فیض وہ اٹھائے گا جس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں. یہ خوبیاں کیا بتا رہی ہیں؟ قلبی ایمان کا اظہار کر رہی ہیں. نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کون خرچ کرتا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. پہلی اور بعد والی کتابوں کو کون مانتا ہے؟ آخرت پر یقین کون رکھتا ہے؟ یہ وہی آدمی رکھے گا جو متقی ہے. تو ایک اعتبار سے یہ اس گروہ کا بیان ہے جو کتاب اللہ پر ایمان لا چکا ہے. دوسرے اعتبار سے یہ آئینہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان سے محروم ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں موجود نہیں ہیں، وہ یہ ہیں. تو اس پیراگراف کا بہت ہی خوبصورت یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے کہ یہ بتا دیا کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، اور جو ایمان نہیں لا رہے وہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں گے وہ کن خوبیوں سے محروم ہیں، کون سی چیز کی کمی ہے. بنیادی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں رکھا وہ تقویٰ ہے، اور دوسری بنیادی چیز وہ یؤمنون بالغیب ہے. نماز وہی پڑھے گا جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ وہی کرے گا. ایک ہے دنیا داری میں نام کمانے کے لیے بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، یہاں اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو آخر پہ جو 4تھی آیت میں جا کر بات مکمل ہوئی ہے، آخرت پھر ایک بنیادی چیز. اگر آخرت نہ ہو، مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اللہ کو مانتا ہوں تب بھی مجھے ڈر نہ ہو کہ جنت دوزخ نہیں ہونی، تو پھر بڑی آزادی ہو جائے گی، دین کی ضرورت ختم ہو جائے گی. نہ مجھے نیک بننے کی ضرورت ہے، نہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی، کیونکہ نہ کوئی فیصلہ ہونا نہ کچھ، بس ہم نے مر جانا ہے، مر کے ختم ہو جانا. تو کیوں نہ پھر ایسی زندگی بسر کی جائے جس میں سہولت ہی سہولت ہو، یاشی ہی یاشی ہو. آخرت کا وہ پہلو ہے جو اصل میں مشکل پیدا کرتا ہے اور مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی برائیاں چھوڑ کر نیکیاں اختیار کروں. تو اس لیے جو تقوی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ آخرت پر ایمان سے پیدا ہوتا ہے. جو یہ والا تقوی ہے جو سچائیوں کو ماننے پہ مجبور کرتا ہے، اور جو تو اس لیے وبالآخرۃ ہم یوقنون کا بیان بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا متقین کا لفظ کا بیان تھا، اور جتنا یؤمنون بالغیب کا تھا اتنا ہی اس کا اہمیت ہے. کیونکہ یہ نماز، روزہ، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ، یہ دراصل اس ایمان کا ظہور ہوتا ہے. تو اگر اندر ایمان پکا نہیں ہے تو وہ نماز اور انفاق کی شکل اختیار نہیں کرے گا، اگر ایمان اندر پکا نہیں ہے. تو قرآن مجید اس لیے جو مسلسل کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کہا گیا ہو کہ صرف عمل صالح کام آئیں گے یا صرف عمل ایمان کام آئے گا، دونوں کو اکٹھا ہمیشہ بیان کیا. یہاں بھی وہ اکٹھے کر دیے گئے. تو نماز اور اللہ کی راہ میں انفاق یہ دراصل عملی شکل ہے، اور یؤمنون بالغیب اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان کا بیان ہے. تو ایمان اور عمل صالح دونوں کو اس پیراگراف میں بیان کر دیا گیا. اور جس کا ایمان موجود ہے اور عمل میں ظاہر نہیں ہوا وہ بھی ایمان معتبر نہیں ہے، اور جس کا عمل نیکی کا ہو رہا ہے لیکن ایمان کی خاطر نہیں ہے اس کا عمل معتبر نہیں. تو دونوں کا اعتبار اللہ کے ہاں ہوگا. ایمان کا اس وجہ سے کہ وہ عمل میں ڈھل گیا،
مجھے فجر کے وقت اٹھا دیا آخرت کے خوف نے، تو یہ ایمان نے عمل میں ڈھل گیا. اور اگر میرے ایمان نے مجھے جگائے نہیں تو بس معاملہ گڑبڑ ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان عمل میں نہیں ڈھلا، تو یہ قابل اعتبار کمزور ہے، جیسا بھی ہے اتنا قابل قبول ہو جائے گا جتنا کمزور ہے. اور اگر میں عمل صالح کر رہا ہوں لیکن آخرت کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہا، بس مجھے ترس آ گیا میں نے کر دیا انسانیت کے جذبے سے، جیسے آج کل ہیومنزم کا تصور ہے، تو اس کا کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ قرآن میں حدیث میں واضح ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تو ایمان میری صحیح نیت بناتا ہے. تو اس طرح سے ایمان اور عمل صالح دونوں قابل اعتبار تب بنتے ہیں جب دونوں اکٹھے ہو جائیں. عمل ایمان سے پھوٹا ہو اور ایمان عمل میں ظاہر ہو رہا ہو، تبھی وہ قابل اعتبار ہے. خالی عمل اور خالی ایمان دونوں قابل اعتبار نہیں ہے. اگلی آیت بہت اہم ہے، یہ پورے ضابطہ جو ہدایت کا ہے اس کو واضح کرتی ہے. تو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. یہ بہت اہم جملہ ہے، قرآن کی پوری تعلیمات کا گویا ایک جملے میں نچوڑ ہے. ہدایتیں کئی ہوتی ہیں، دادا جان کی، صوفیوں کی، بزرگوں کی، بڑوں کی، یہ ساری ہدایتیں ہیں. لیکن قرآن کس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ھدی من ربہم، اپنے رب کی ہدایت پر. ہم نے اپنی 14 صدیوں کی تاریخ میں بڑے ہدایتیں بنائیں، بڑے مسلک بنائے، بڑا کچھ بنایا. اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بس وہ جو میری اپنے رب کی ہدایت پر ہے. اپنے رب کی ہدایت پر ہونے کا مطلب ہے دین اسلام پر خالصتاً. تو قرآن مجید اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں کوئی بھی راستہ اختیار کر لوں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پہ آنا پڑے گا. اور آگے چل کر واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبیرہ گناہوں میں اور دوزخ میں جانے والی چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے ہدایت تشکیل کرے اور کہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کا دین ہے، اس کو سخت سزا بیان کی. افطراء علی اللہ اس کو کہا ہے. تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کی ہدایت پہ آنا، نہ کہ اپنے بزرگوں کی، نہ کہ اپنے مسلک کی، نہ کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کی. رب کی ہدایت پر آنا ہے. رب کی ہدایت پسندیدہ ہو نہ ہو، یعنی کئی حکم دین کے ہمیں سمجھ نہیں آتے، پسند نہیں آتے، تب بھی ماننے. پسند آ رہے ہوں تب بھی ماننے، پسند نہ آ رہے ہو تب بھی ماننے. اللہ نے کہا ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے اگلے ہفتے سے، تو 30 دن تم نے صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، ماننا پڑے گا. نہیں پسند آ تو نہ صحیح. یہ اس دنیا کی حقیقت ہے. اس کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن حکم ناگوار ہے. بھوکا پیاسا رہنا کس کو پسند ہے؟ حکم ناگوار ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ وہ رب کی طرف سے آیا ہے. تو دین کے بارے میں یہ بحث کہ عقلی ہونا چاہیے، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ نظر آنا چاہیے، نہیں، یہ دین کے غلط تصور سے پیدا ہوا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے نقصان ہو کسی چیز کو اپنانے سے، جیسے میں نے روزے کا بتایا ہے. یعنی میں تو بہت کمزور ہو جاتا ہوں روزے میں، خاص طور سے جو سیکنڈ ہاف ہے دن کا، اس میں کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک دکاندار کے لیے دکان پہ گاہک آنے کا ٹائم ہے اور میں اثر پڑھنے جا رہا ہوں، تو خدا کے احکام سے ان پہ عمل کرنے سے دنیا میں ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، اس کے باوجود ہمیں ماننا ہے. تو یہ اولئک علی ھدی من ربہم میں 3 باتیں میں نے عرض کی. ایک یہ کہ صرف اللہ کی ہدایت چلے گی، کسی اور کی نہیں. ہم نے اپنے جو دین کے طور پر ہم ہدایت کو قبول کریں اس کو خالصتاً دیکھ کر قبول کرنا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ رب کی طرف سے ہے، حکم کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. اب حکم پسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بحث کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا جی، اس کی حکمت کیا ہے، کیا اسلام نے دنیا کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ نہیں، یہ بحث ہی غلط ہے. خدا کے حکم کے طور پہ ہم نے اس دین کو لینا ہے، سمجھ آئے نہ آئے.
گھبرانے کی بات نہیں ہے. قیامت والے دن ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. ہاں ہم یہاں حکمتیں بتائیں گے, اس کے فوائد بتائیں گے, اس کی مقاصد بتائیں گے, یہ بتا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر حکیمانہ احکام, لیکن اس کے دنیاوی فائدے کوئی نہیں ہو سکتے ضروری نکل آئیں. وہاں سارے لوگ نمازی بن جائیں تو رزق میں برکت آئے گی, مجھے نہیں پتہ آئے گی کہ نہیں آئے گی, لیکن قیامت والے دن سارے نمازی جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ واضح طور پر جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم یا تو رب کو مانے نہیں, مان لیا ہے تو ہدایت اسی کی ماننی پڑے گی. خدمر ربہم ایک اور پہلو سے سمجھ لیجئے کہ یہ ناگزیر کیوں ہے. میں نے کراچی فرض کر لی جانا ہے, لاہور کا رہنے والا ہوں, کراچی سے 2-3 دفعہ گیا ہوں, راستے مجھے معلوم نہیں ہیں. تو فرض کر لیجئے میں کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر اتروں اور میں نے اب کلفٹن جانا ہو, تو میں آپ سے پوچھوں سب سے کہ بھئی میں نے کراچی جا کے کلفٹن جانا ہے, کیسے جاؤں؟ پرانا زمانہ تصور کر لیجئے جب نیویگیشن وغیرہ موجود نہیں ہے, تو کیا کروں؟ آپ میں کہیں گے بھئی ریلوے اسٹیشن سے اتر کے نا باہر نکلیے گا, جہاں ٹانگے کھڑے ہوں گے نا وہاں سے لیفٹ سائڈ چلے جائیے گا, سیدھا کلفٹن چلے جائیں گے. دوسرا کہے کہ بھئی آپ رائٹ سائڈ پہ جائیں گے, چوتھا کہے جی ایسے ہوگا. تو کلفٹن کا راستہ مجھے کس سے معلوم کرنا چاہیے؟ جو کراچی گیا ہوا ہے, رہتا ہے, یا اس سے جو آج اندازے سے بتا رہا ہے؟ اس سے پوچھنا چاہیے جو جانتا ہے کراچی کو. جو اندازے سے بتا رہا ہے کہ ایسے کر لیجئے گا, ایسے کر لیجئے, اس کی بات مانی جائے گی. تو اللہ کے دعویٰ ہدایتیں جتنی بھی ہیں وہ اندازے ہیں. حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ کون سی سڑک کہاں لے کر جائے گی. تو جنت میں جانے کے لیے نماز چاہیے کہ بس بیٹھ کے ذکر الہی؟ نہیں, جنت میں جانے کے لیے نماز چاہیے. جنت میں جانے کے لیے نماز چاہیے. اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کی تعداد ہے, ساری دوزخ میں جائے گی؟ نہیں, وہ ان کے عذر معذرت قبول ہوں گے, وہ جنت میں جا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جو اصل میں جنت میں جانا چاہتا ہے اور عذر معذرت کے بغیر سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, اس کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا, اللہ کی ہدایت پہ آنا پڑے گا. تو میں جتنے بھی علوم اور جتنے بھی مسالک میں نے پڑھے ہیں, مذاہب کہنا چاہیے, وہ سارے کے سارے اندازے. ہاں, انبیاء نے اپنے آپ کو منوایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, ثبوت دیے, ثبوت دینے کے بعد کہا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہیں جو ہر حقیقت کو جانتے ہیں, ان کا بتایا ہوا راستہ ہی منزل تک لے کر جائے گا. تو اندازے لگانے والوں کی باتیں نہیں مانی جائے گی. مذہب کے ماننے والوں کے اندر ایک پورا طبقہ ہمیشہ موجود رہا ہے, اور وہ اس میں اہل علم بھی ہوتے ہیں, اس میں صاحب برکات بھی لوگ ہوتے ہیں, اور متاثر کرنے والی شخصیات بھی ہوتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دین ہمارے پاس ہے, قرآن کو اس کے مطابق ہونا چاہیے یا شریعت کو اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو بات قابل قبول نہیں ہے, اس کے اوپر سزا مل سکتی ہے. یعنی بڑی بڑی شخصیات, یعنی باروب, ایسے لگے گا کہ جیسے واقعی ان کے اوپر الہام ہوتا ہے, لیکن وہ سارے اندازے. انبیاء کا جو سلسلہ ہے اس میں اندازے نہیں ہیں, اور نبیوں کو اپنی طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آگے آیتیں آئیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے. تو انبیاء اندازے نہیں لگاتے. قرآن نے الفاظ میں یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ تو وہ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو جاننے والی ہستی کی طرف سے دین آتا ہے. تو دین خالص اپنانا ہے, نہ کہ میرا دین, نہ کہ آپ کا دین, نہ کہ کسی کا. صرف اللہ کا دین جو اس نے انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے, یہ واحد کامیابی کا راستہ ہے جو یقینی ہے. باقی میں عذر معذرت قبول ہو گئی تو نجات پا جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی تو رحمت سے مایوسی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ہدایت ہے, جو دین ہے, وہ صرف ہدی من ربہم کا نام ہے, ہمارے رب کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کا نام ہے. اس لیے آگے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو جو اللہ کی ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہوں گے. آگے سورہ البقرہ بتائے گی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جو دین بنایا اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا, بالکل قبول نہیں کیا. تو اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنا دین بنا لیں
تو وہ قابل قبول ہے. تو یہود نے بھی تورات کی روشنی میں دین بنایا تھا, اللہ نے قبول نہیں کیا. تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہمیں دراصل, میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اپنے سننے والوں کے کہ بھئی ہماری امت میں دو ہی کمزوریاں ہیں, نہ ہم دین محمد پہ ہیں, نہ ہم اخلاق محمد پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ دونوں چیزیں اختیار کرنی ہیں. ہم نے دین محمد میں بھی ملاوٹ کر دی ہوئی ہے, خالص نہیں رکھا ہوگا, اور اخلاق تو خیر چھوڑ ہی دیے ہوگا. ہمارے مکتب فکر پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو بڑا مختصر کر دیا ہے. ہم نے مختصر نہیں کیا, ہم نے خالص کیا ہے. خالص کرنے کا عمل سے ظاہر ہے کہ جب ہم جاڑ جنگار نکال دیں گے, بات کے اضافے نکال دیں گے, تو تھوڑا ہی رہ جائے گا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور سنت کی شریعت چند صفحوں میں لکھی جا سکتی ہے, لیکن یہاں فقہ کا نکال کر دیکھ لیجئے, جو ہم نے فقہ ترتیب دی ہے وہ کوئی 16 جلدوں میں پوری نہیں آتی, وہ بھی خلاصہ ہوتا ہے. اتنا فرق ہے. تو خالص دین کی طرف جانا ہے, جو اس کو منیملزم نہیں کہنا چاہیے, ایکچولیزم کہنا چاہیے, کہ فکر افراحی ایکچولیزم پہ یقین رکھتا ہے کہ جو واقعتاً اللہ کا دین ہے اسی کو ہم مانتے ہیں. بات کے جتنے بھی فتاویٰ ہوتے ہیں, علماء کی باتیں ہوتی ہیں, وہ ان کے ظنی علم ہے, قیاسی علم ہے, وہ سمجھ آتا ہے تو اس کی قدر کی جاتی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن وہ اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے. وہ اللہ کے دین کی روشنی میں ایک آدمی کی رائے ہے. اس سے اس لیے ائمہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کی باتوں سے امام شافعی اختلاف کرتے تھے رحمہم اللہ. اگر وہ دین ہے تو وہ اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ دین نہیں ہوتا, وہ رائے ہوتی ہے جو قرآن سنت کی روشنی میں بنائی جاتی ہے. اس رائے کی قدر بھی کی جاتی ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے. لیکن کیا ہم اس دین سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ مثلا اللہ نے کہا نماز پڑھو تو ہم کہیں نہیں پڑھیں. لیکن ابو حنیفہ کی اس بات سے امام شافعی اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ رفع دین کو نہیں مانتے تھے, وہ مانتے تھے. تو وہاں دین کو مسئلہ پیدا نہیں ہوا, صرف ایک رائے سے ہم نے انحراف کر لیا. تو یہ وہ فرق ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہدی من ربہم کا مطلب ہے قرآن و سنت بس, اور باقی جو کچھ ہے وہ ہماری آراء ہیں, ہمارا فہم ہے, وہ تراجم بھی ہم کر رہے ہیں, تفسیریں بھی کر رہے ہیں, وہ خدا کا دین نہیں ہے. خدا کا دین صرف قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اس پر یہ لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا 7 صفات کے اندر. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اب یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں. انہوں نے اپنے مسلک چھوڑ دیے, انہوں نے اپنے تصورات چھوڑ دیے, انہوں نے اپنی باتیں چھوڑ دیں, خالص دین کے اوپر آ گئے ہیں. اور آگے فرمایا کہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ بشارت کا دوسرا حصہ ہے. اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کامیابی کے لیے ھدی من ربہم پہ ہونا ضروری ہے. تو یہی لوگ اللہ کی طرف سے, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. رب کا لفظ جو ہے وہ بہت اہم ہے. قرآن مجید میں بہت نازک جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے, جیسے سورہ فاطمہ میں پڑھ چکے ہیں, اور یہاں پر بھی. یہ جو رب کا لفظ ہے یہ اصل میں دین کے, جو قرآن مجید کا تصور دین ہے اس میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے رب کا تصور. ہمارے ہاں اس پر رب کی اہمیت کی وجہ سے, لفظ رب کی اہمیت کی وجہ سے بہت کچھ لکھا بھی گیا ہمارے زمانے میں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو رب کا لفظ ہے وہ خدا کے معنی میں, مالک کے معنی میں, اور پالنہار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ان تینوں سے دین کا تصور پیدا ہوتا ہے. تو یہاں یہ مالک کے معنی میں ہے, رب کے معنی خدا کے معنی میں, اور مالک کے معنی میں اس کا غلبہ ہے. تو مالک کا ہی حکم مانا جاتا ہے. مثلا میں نے گھر میں ملازم رکھا, میں نے اسے کہا بھئی جا کر نا صبح صبح 2 کلو دودھ لے آنا. وہ باہر نکلا, محلے والے نے کہا کہ بھئی 2 کلو دودھ کیا کرنا ہے, تم بس 1 کلو لے آؤ کافی ہے. تو کیا یہ میری سرزنش سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے. تو جب ہم نے رب مانا ہے جس ہستی کو, اس کا حکم ماننا پڑے گا, اور جیسا اس نے حکم دیا ویسا ہی ماننا پڑے گا. تو اولئک علی ھدی من ربہم میں یہ الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے چنے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, وہ سوچنے سمجھنے کی بات کرنا شان میں گستاخی ہے.
تو اللہ کا چناؤ ہے یہ الفاظ کا کہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی جیسا حکم دیا گیا ہے، جتنا حکم دیا گیا ہے، بس اس کو دوسروں کی وجہ سے تبدیل نہیں کرتے، دوسروں کی وجہ سے اس میں کمی نہیں کرتے، دوسروں کے کہنے پر اس پر اضافہ نہیں کرتے، اپنے نفس کے اکسانے پر بھی اس میں کمی نہیں کرتے، اپنے نفس کے اکسانے پر بھی اس میں اضافہ نہیں کرتے، اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو یہ ربہم کا لفظ بہت اہم ہے اس مقام پر۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو الغرض یہ کہ مجھے اور آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ہے خالصتاً۔ اسی کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مخلصین لہ الدین، دین صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی سے لینا ہے بس۔ دین کے اعتبار سے اطاعت، فرما برداری، احکام لینا، حکم کا سمجھنا، وہ سب خدا کی طرف سے ہوگا۔ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ دین کے اعتبار سے وہ کوئی حکم دے سکے، کسی کو اختیار نہیں۔ حد یہ کہ رسولوں کو بھی یہ اجازت نہیں تھی، وہ بھی خدا کے فرامین کی روشنی میں جو کچھ کرتے تھے۔ یہ تصور واضح رہنا چاہیے۔ ہم المورد کے پلیٹ فارم سے اسی تصور کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور مار بھی کھا رہے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن تصور یہی ہے کہ خدا کا دین ہی دین کہلانے کا حق رکھتا ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے نازل کیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا۔ زمانے کے گزرنے سے جو اضافے ہوئے، جو تغیرات ہوئے، جو کمیاں ہوئیں، جو بیشیاں ہوئیں، وہ سب چھوڑنے کی ہیں۔ ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کو اپنایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جو چیز نہ چھوڑی جا سکتی ہے، نہ تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ قرآن کا پیغام دراصل یہی ہے کہ مخلصین لہ الدین، دین صرف اللہ سے لینا ہے۔ دینی اعتبار سے اطاعت، دوسری اطاعتیں ہم دوسروں کی بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، بڑوں کی بھی کرتے ہیں، باس کی بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے کس کی بھی کریں گے؟ وہ صرف اللہ کی کریں گے۔ تو یہاں پر پہلے گروپ کا بیان مکمل ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو گروپ ایمان لے آیا تھا اس کی شان یہاں بتائی گئی ہے۔ آپ اس میں ان صحابہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو قریش میں سے تھے، کیونکہ ان کی بھی شان یہی ہے کہ یہ صفات ان پر بھی پوری اترتی ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ ہر مذہب میں نیک ہوتا ہے، جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ ہر مذہب میں متقی ہوتا ہے، لیکن جو آدمی برا ہے وہ ہر مذہب میں برا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو صحابہ کے اندر جو دور جاہلیت میں تقوی والے تھے، اس تقوی والے جس کا میں نے وضاحت کی ہے کہ اپنی غلطی کو درست کرنے والے، حق بات کے آگے جھک جانے والے، وہی لوگ ہدایت میں داخل ہوئے تھے۔ اہل کتاب میں سے وہی لوگ داخل ہوئے، قریش میں سے وہی داخل ہوئے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان بھی کیا ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو تمہارے بھلے لوگ تھے جاہلیت میں، وہی اسلام میں بھی بھلے لوگ بنے۔ تو گویا اگر آدمی اپنے اندر سے متقی نہیں ہے تو قرآن مجید اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر وہ اندر سے متقی نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر ایمان قبول کریں گے، کوئی بھی ہدایت قبول کریں گے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ بنیادی جو۔ تو صحابہ کی یہ شان گویا دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ یہ متقی تھے تو قرآن کی ہدایت کے مستحق ہوئے، اور ان کے اندر یہ 7-8 اوصاف ہیں، اور ساتھ ہی بشارت دے دی کہ اب یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ہیں، اور یہ اب فلاح بھی پائیں گے قیامت والے دن، ان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، یہ کامیاب ہے۔ یہ دو جملے جو یہاں بتائے گئے ہیں یہ بھی یہود کو آئینہ دکھایا ہے، اور آج کل ہمیں بھی آئینہ ہے۔ سورہ البقرہ کی یہ خوبی ہے کہ مجھے جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ چند تاریخی واقعات کا فرق ہے، باقی رویہ وہی ہے، حرکتیں وہی ہیں، طرز عمل وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو بس وہ واقعات کا جو آگے زیر بحث آئیں گے۔ تو یہاں پر پہلے گروپ کا تعارف مکمل ہوتا ہے۔ اس گروپ کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دے کر، جنتی قرار دے کر ان کے اوپر بحث ختم کر دی ہے۔ اگلا ایک گروپ زیر بحث آئے گا، وہ دو ہی جملوں میں جس کے کافر ہونے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، ان پر بھی 2 جملوں میں بات مکمل کر کے
بات مکمل کر دیں گے. اس کے بعد 8ویں آیت سے تیسرے گروپ کا آغاز ہوگا، جس پر پھر بڑے لمبے گفتگو ہوتی رہے گی غالباً دوسرے سپارے تک. تو یہ وہ دوسرا گروپ ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بتایا ہے کہ تو اب یہ 3 گروپ، پہلا گروپ اہل ایمان کا ہو گیا. اگلی دفعہ انشاءاللہ اب چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ دوسرے گروپ کا مطالعہ کریں گے جو ایمان لانے کا مستحق نہیں ہوا کسی بھی اعتبار سے، پکے کافر ہو گئے. اور تیسرا وہ ہے جو ڈاواں ڈول ہیں، کچھ باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ فلسفے تراش رہے ہیں، کچھ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر رہے ہیں، کچھ انکار بھی کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ پھر گفتگو لمبی چلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے واقعات سے ماضی کے بھی اور حال کے بھی ثابت کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہو، بلکہ ساتھ ہی یہ اشارہ کر دیا اسی وجہ سے پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ اب قرآن کے دائی بھی بنو، قرآن کو لے کر چلنے والے بھی بنو. اور اگلی سورہ میں ہم اہل کتاب کے دوسرا گروپ جو ہے جن کو نصارہ کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے، لیکن وہاں پر یہ رویہ نظر نہیں آتا. وہاں دوسری چیزیں ہیں جو ان کے علمی سوالات تھے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، اس طرح کی چیزیں ویسا ہی ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت.